आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया, और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ हुआ। इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई। कौम की बेटियों को हर दूसरे दिन इस शख्स के स्टेज से माइक से ललकारा जाता है, उनके खिलाफ गलाजत उगली जाती है। मुझे तो ना पैमरा पे मैं सवाल पूछती हूँ, क्यों पैमरा ने इस किस्म की घटिया गलाजत को नशर होने दिया? क्यों कौम की माओ बहनों बेटियों के ऊपर इस किस्म की जो इल्जामात है, जिना जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कौम के बच्चों का के सब्र का इम्तिहान लिया गया। और मैं हैरान होती हूँ इस शख्स के पास सामने बैठे हुए लोगों पे, उस मजमे पे जो इसकी सारी फजूल वाहियात बकवास सुनते, जो इस गलाजत को बर्दाश्त करते। मैं हैरान होती हूँ इस शख्स की पार्टी पे कि आज तक उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस क्यों नहीं लिया। और मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे दुख हो रहा है इसके घर की औरतों पे। मैं उनसे इज़हारे हमदर्दी करती हूँ और अफसोस करती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के, कि इस किस्म का शख्स आप लोगों के खानदान का सरबराह और आपकी नुमाइंदगी कर। कोई शख्स मुझे मौलाना फजल रहमान की वालदा का नाम बताना पसंद करेगा? कैसी खातून होंगी, दुनिया से चली गई हैं, क्या उनके दिल पे गुजरती होगी या उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका बेटा ये कारनामे करता है कि कौम की तमाम माओं के ऊपर इल्जाम लगाता है। इसके घर की भाभियां हमारे साथ बैठती थी, अफसोस होता है मुझे उन पे, जो इतने अल्फाज का इस्तेमाल असेंबली में करती हैं। आप थोड़ी सी इखलाकी हिम्मत करें और इस शख्स को एक्सपोज करें। और इसके बरक्स मैं बिल्कुल डट के बोलना चाहूंगी, मुझे फख्र है अपने लीडर इमरान खान पे। पूरी दुनिया में वो इस्तारा बन गया है अपनी माँ का नाम रोशन करने वाला। बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान की माँ का क्या नाम है, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो, जो बताए कि मेरी माँ को एक तकलीफ हुई थी, मैंने कौम की माओं के लिए शौकत खानम जैसा इदारा खड़ा कर दिया। ना सिर्फ लाहौर में खड़ा किया है, पेशावर में भी खड़ा किया है और अब कराची में भी तैयार है। ऐसे बेटे पैदा करने की मेरी जैसी माओ को हमेशा हसरत रही। लोग तरसते हैं कि काश एक ऐसा बेटा अल्लाह मियां दे दे जो जिसकी माँ का नाम पूरी दुनिया को मालूम हो, उनको गूगल पे जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि कौन सी माँ थी इस शख्स की। मुझे फख्र है और मैं उन बहनों को सलाम पेश करती हूँ, उन 4 बहनों को जिनका ऐसा जबरदस्त भाई है। पूरी कौम की बहनें अरमान करती हैं कि वाह क्या भाई है, जिसने कौम की माओ का बहनों का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिसने कौम की माओ बहनों को उनकी जिंदगियों को बामकसद कर दिया, उनको मेन स्ट्रीम में ले आया। फख्र होता है उन बेटियों को जो देखती है इमरान खान को, जो पूरी कौम की बेटियों को अपने मिंबर से, अपनी स्टेज से मुखातिब करता है मेरी बहनों करके, उनको इज्जत देता है, उनका एहतराम करता है, उनके सरों पे चादरों का हुक्म भी करते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। इमरान खान ने अपनी किसी बहन बेटी और भाभी को जो है असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनाया, उसने हमें इज्जत दी है, हमारी वो कदर करते हैं, हमें इज्जत देते हैं। और ये गलीज शख्स, कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स, पाकिस्तान के साइकेट्रिस्ट को मैं इल्तिजा करती हूँ, खुदारा इस पागल शख्स का इलाज कर दे। अपनी जेब से ये शख्स इलाज नहीं कराएगा, क्योंकि इसको आदत है हर काम सरकारी खजाने से करने की। ये सरकारी हलवे खा खा के इसका ये हाल हो गया, फ्रस्ट्रेशन का ये शिकार हो गया। आपसे प्लीज गुजारिश है, मुफ्त में इस शख्स का इलाज कर दें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, तो पाकिस्तान की बाकी सारी जो बहनें बेटियां और माएं हैं वो इसके जुबानी घटिया गलीज हमलों से बची रहेंगी। और मैं बाकी तमाम खवातीन सियासतदानों को कहती हूँ कि ये अटैक पाकिस्तान की खवातीन सिर्फ पीटीआई पे नहीं हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान की खवातीन की बड़ी चैंपियंस बनी हुई है। किधर है वो मरियम सफदर जो छुट्टियां गुजारने गई हुई है पूरे पाकिस्तान को तबाही करवा के, सैलाब जदगान को पीछे छोड़ के, और इटली की गलियों में घूमती फिर रही है। कहाँ है, बयान क्यों नहीं आया? कहाँ है वो सरकारी तर्जुमान मरियम औरंगजेब जो सारा दिन ऐसे ऐसे कर करके हर 1 मिनट के बाद शोर मचाने पहुंच जाती है, और इस वक्त भी पहुंची हुई है। एक जज साहिबा के इकदाम के खिलाफ पीटीआई ने जुल्म के खिलाफ सिर्फ ये बोला था कि हम एक्शन लेंगे, तो तौहीन हो गई थी। आज पाकिस्तान की हर माँ बहन बेटी की तौहीन की है, लेकिन ना किसी की तौहीन हुई
نہ کسی نے نوٹس لیا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے؟ اور اب میں سوال اسٹیٹ سے کر رہی ہوں، ریاست سے کر رہی ہوں. ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے؟ اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے، اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے. 53%، 53% آپ کی آبادی پاکستان کی خواتین ہے، اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غلاظت اگلتا ہے. کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل 14 جو شک نمبر 14 ہے وہ سلیکٹیولی استعمال ہوگی؟ اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی. میں 1.5 مہینے سے برداشت کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نومبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی، اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منایا ہے، کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا. اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں، مائیں، بیٹیوں نے ذلالت، تذلیل برداشت کی. ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی، لیکن اب نہیں کریں گے. ریاست سے سوال پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بن پڑتا ہے، جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں، تو کیا خواتین کی تذلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں؟ آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوئے؟ میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی، مجھے دھمکیاں میز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے، $50,000 مانگے گئے، اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میری پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بد کردار ہوتی ہیں؟ یا سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے، اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، نہ تہمت لگانے دیں گے. اور اگر آپ نے تہمت بازی کی، اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے. بھلے ریاست نہ سنے، بھلے فی الحال عدالتیں ہماری بات نہ سنیں، لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے باہر کھڑے ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا، اور مورلیس وہی سلوک میرے ساتھ ہوا. اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیظ قسم کی ویڈیو میری بیٹی، 18 سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی، میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے، کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی، میدان چھوڑ دیں گی؟ ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. ایک کنول شوذب نہیں، یہاں پہ ساری کنول شوذب بیٹھی، کسی ایک کو ڈرا کے دکھا دیں. ہم آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کا نام بھی لیں گے، اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن 20 سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، 1.5 سال عدالت نے کیس چلایا، جس میں میرا کیس بھی لگا ہوا تھا. اب اسی سیکشن کے تحت 14 FIR اعظم سواتی صاحب پہ کاٹی گئی. ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دے کے 3 دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے. کیوں؟ آخر کیوں؟ ان کے ساتھ جو تذلیل کی گئی، جو ان کی باپردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا، اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی؟ کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے؟ کیا آپ کی مائیں بہنیں بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ قوم کی ماؤں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے؟ کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا؟ آئین کے آرٹیکل 14 کو ختم کر دیجئے. اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے. لیکن قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں. ان کی بیٹی پہ جو ٹارچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تذلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، اور بارہا یہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، بارہا آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، آواز اٹھائیں گی اس تذلیل کے خلاف، ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف، اعظم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں۔ آپ کو پاکستان کی 53% مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، پھر آپ عدالتیں بند کر دیں، ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی، یا ہمارے لیے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں، ایک طرف سبز کتاب دکھائی جائے، قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے، جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے، ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی، ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے، اور اس ریاست کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی، یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی، یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا۔ تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو 100 دفعہ کیجئے، آپ کو قانونی اختلاف ہے 100 دفعہ چارہ جوئی کیجئے، لیکن جو غلاظت اگلی گئی ہے، جو تہمت زنی کی گئی ہے، جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے۔ اس پہ ایکشن لیا جائے، اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس پاگل شخص کو، اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے۔ نہیں تو سیاسی ایوانوں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پی ڈی ایم کی نمائندہ ہے، ان کو اپنے پھر منہ چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے، اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنگزیب سے، جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پی ڈی ایم کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ ان ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا، اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں، بگوڑی بیگم صاحبہ، جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے، اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تہمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں۔ میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، آپ اگر واقعی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا، تہمت بازی کرنے پہ، زبان درازی کرنے پہ۔ آپ کا کیا ایکشن ہوگا، یہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں، ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان، اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہے، اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کا چیئرپرسن ہوتا تھا، اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے، اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طوفان برپا کر دیتی ہیں، خواتین کے حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، سول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کون سا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ کی یہ سلیکٹو قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ پاکستان کی خواتین کو بے وقوف مت سمجھیے، پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویئرنیس بھی رکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے۔ آج ان کی تذلیل کی ہے اور آج ان کے خلاف جو بات کی ہے، پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف۔ جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں، اب آئیں دیکھیں، یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشو ہے، خوشی ہو رہی ہے۔
उनके खिलाफ फोन वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आधी रात को मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का। ट्विटर पे पिन की हुई है मैंने अपनी पोस्ट, जाके देख लें जिसने देखनी है। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है, और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे, या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने रियासत से सवाल किया है कि क्या ये इदारे जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं, ये हमारे पे तशद्दुद करने के लिए चलते हैं, ये हमें ख्वार करने के लिए चलाए जा रहे हैं, ये अवाम का एहतसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इस्तेसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, या अवाम को कोई प्रोटेक्शन देनी है आपने? या फिर हम आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये पढ़ के ठंडा पानी पी लें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।